انٹارکٹک اوشن میں 28 لوگ ایک جہاز پر سوار تھے، لیکن ان کا جہاز لاکھوں ٹن برف کے بیچ میں پھنس چکا تھا۔ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے انہیں 7 مہینے گزر گئے۔ اسی دوران ایک رات انہیں جہاز کے نیچے سے زوردار آواز سنائی دی اور ساتھ ہی جہاز ایک طرف کو جھک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے نیچے سے جہاز کو زور سے دھکیلنے کی کوشش کی ہو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مائی وائس آف اردو کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انٹارکٹک اوشن جہاں 100 کلو لہریں، عمارتوں جتنی اونچی ہوائیں میٹر فی گھنٹہ اور پانی کا درجہ حرارت اتنا کم کہ انسانی جسم کا خون جمنا شروع ہو جائے، اس سمندر میں سفر کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ سردی اور لہروں سے بچ بھی گئے تو پہاڑوں جتنے برف کے تودے آسانی سے جہاز کو کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آج سے 111 سال پہلے جب نہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ہی جہاز اتنے مضبوط، اسی خوفناک سمندر میں 28 افراد کا ایک گروپ اپنی کشتی سمیت پھنس گیا تھا۔ انہوں نے کھلے آسمان تلے چند ہفتے یا مہینے نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر پورے 2 سال گزارے۔ چاروں طرف برف ہی برف، طوفانی ہوائیں، کھانے پینے کی کمی اور مدد بلانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ ایک ایسی سروائیول سٹوری تھی جسے دنیا نے نام دیا دی گریٹسٹ سروائیول سٹوری آف آل ٹائم۔ اس کہانی کے ہیرو تھے سر ارنسٹ شکلٹن، جو ایک ایکسپلورر تھے اور ان کا مقصد تھا انسانی جسم کی برداشت کا امتحان لینا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی خوفناک مشنز کیے تھے۔ 1901 میں وہ انٹارکٹک کے مشن کا حصہ رہے، لیکن 750 کلومیٹر پہلے ہی واپس ہونا پڑا۔ 1907 میں دوبارہ کوشش کی، لیکن 150 کلومیٹر پہلے لوٹنا پڑا، اور اب 1914 میں ان کا منصوبہ صرف انٹارکٹیکا پہنچنے کا نہیں تھا بلکہ پورے براعظم کو پیدل پار کرنے کا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ اس مشن کا نام رکھا گیا امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن آرکٹک۔ چونکہ یہ مشن نہایت خطرناک تھا، کوئی بھی اس پر جانے کو تیار نہ ہوا، تو سب سے پہلا چیلنج تھا ایک بہادر کریفٹ تلاش کرنا۔ اس مقصد کے لیے سر ارنسٹ نے ایک اشتہار اخبار دی ٹائمز میں شائع کیا۔ یہ کوئی عام اشتہار نہ تھا، اس کے الفاظ تھے مین وانٹڈ فار ہیزارڈیس جرنی، یعنی خطرناک سفر کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے، کم اجرت ملے گی، جان لیوا سردی کا سامنا ہوگا، کئی ماہ اندھیرے میں رہنا پڑے گا، ہر پل خطرات میں کھیلنا ہوگا اور واپسی کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ الفاظ صرف بہادروں کو لبانے کے لیے تھے۔ جلد ہی انہوں نے 27 افراد کی ایک ٹیم تیار کر لی۔ 4 سال کی پلاننگ کے بعد آخرکار وہ دن بھی آیا جس کا انتظار تھا۔ 8 اگست 1914 کو جہاز انڈورنس نے انگلینڈ سے روانگی اختیار کی۔ لمبے سفر کے بعد وہ 5 دسمبر 1914 کو انٹارکٹک اوشن کے ویڈل سی کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاز پر 28 افراد کے ساتھ 50 کتے بھی تھے تاکہ برف پر ساز و سامان کھینچنے میں مدد کریں، لیکن 18 جنوری 1915 کو بدقسمتی سے جہاز 130 کلومیٹر پہلے ہی برف میں پھنس گیا۔ دن رات کی کوششوں کے باوجود وہ جہاز کو صرف 300 میٹر آگے بڑھا سکے۔ آخرکار فروری 1915 میں جہاز کو برف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی مہینے گزرے، کبھی برف ٹوٹتی تو کبھی دباؤ بڑھ کر جہاز کو کچلنے لگتا۔ بالآخر 27 اکتوبر 1915 کو سر ارنسٹ نے حکم دیا کہ جہاز خالی کر دیا جائے۔ وہ سب لوگ برف پر خیمے لگا کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا واحد سہارا انڈورنس برف کے دباؤ میں ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جان لیوا سفر شروع کیا، کبھی برفانی تودوں پر بہتے، کبھی پینگوئن اور سیل کا شکار کرتے، کبھی ایک بکھرتی برفانی چٹان پر خیمے لگاتے۔ مہینوں کی اذیت کے بعد وہ ایلیفنٹ آئی لینڈ پہنچے،
لیکن یہ جگہ بھی بیکار اور اجڑی ہوئی تھی۔ اب ان کی آخری امید تھی ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ، جو 1300 کلومیٹر دور تھا۔ اسکیلٹن نے صرف ایک چھوٹی لائف بوٹ پر سوار ہو کر اس جانب سوسائڈل سفر کیا۔ 16 دنوں کے بعد 10 مئی 1916 کو وہ اس کے 5 ساتھی برفانی طوفانوں اور 90 فٹ اونچی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ساؤتھ جارجیا پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے بالآخر اپنی ٹیم کے باقی 22 افراد کو بھی بچا لیا۔ یوں 2 سال اور 22 دن بعد وہ سب انگلینڈ واپس لوٹے۔ اگرچہ اسکیلٹن اپنا اصل مشن پورا نہ کر سکے، لیکن ان کی یہ سروائیول سٹوری دنیا کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ 107 سال بعد 2022 میں انڈورنس جہاز کو سمندر کی تہہ میں بالکل صحیح حالت میں دریافت کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ اگلی شاندار ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔